أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے ایام ہیں جو مصائب کے دن ہیں، مظلوم کربلا پر ایک مصیبت کے ایام ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اہل بیت پیغمبر کے گھروں میں غمی ہے۔ ہمیں ان ایام میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اہل بیت رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تذکر مصابنا وبقا، جو شخص ہمارے مصائب کو یاد کر کے روتا ہے، وہ ابقا یا دوسرے کو رولاتا ہے، لم تبکے عینہ یوم تبکی العیون، قیامت والے دن اس کی آنکھ نہیں روئے گی۔ یعنی اس دنیا میں جو ہمارے مصائب میں روتا ہے، مظلوم کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتا ہے، قیامت والے دن اس کی کبھی بھی آنکھ نہیں روئے گی۔ یعنی قیامت والے دن اس کی آنکھوں میں غم نہیں ہوگا۔ آج اس نے حسین مظلوم کربلا کے غم میں شرکت کی ہے۔ آگے امام علیہ السلام ارشاد فرمایا، وَمَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِنَا، جو ہماری مجلس میں بیٹھے۔ یہ جو ہم نے مجلس عزا کا نام دیا ہے، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام نے اس مجلس کا نام مجلس رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے۔ کون سی مجلس؟ یحییٰ فیہ امرنا، جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، ہمارے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری امامت کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارے حلال اور حرام کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے امر میں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جس میں ہمارے احکام کو زندہ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہماری مجالس میں بہت زیادہ اس حوالے سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہم صرف اور صرف ادھر ادھر کی باتیں روایتیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا جو ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی حلال و حرام کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں لم یمت قلبہ، جو ہماری مجلس میں بیٹھے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یوم تموت القلوب، اس دن کے جس دن باقی لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ہمارے مخالفین کے دل مردہ ہوں گے، لیکن جو شخص ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا کبھی بھی دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لہذا یہ اس دنیا میں مجلس حسین کو سننے کا یہ ثواب ہے اور سننے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علیہ السلام کی مجلس کو سننے اور ان کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔